نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم و محترم بزرگوں، دوستو، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اور عنوان ہے یقین کامل اور رجوع الی اللہ عز و جل سے ہر مشکل دور ہو جاتی ہے۔ آج سے تقریباً 5-6 سال قبل کا واقعہ ہے۔ فقیر گھر سے باہر تھا کہ درمیانے فقیر زادے نے 5 روپے کا سکہ گلے میں پھنسا لیا۔ گھر والے بچے کو ہسپتال لے گئے، لیکن ہسپتال والوں نے باہر سے ایکس رے کروانے کا کہا۔ ایکس رے کروانے کے بعد جب ڈاکٹرز نے گلے میں پھنسے سکہ کی حالت کو دیکھا تو فوراً جواب دے دیا اور کہا کہ فوری طور پر بچے کو ملتان یا بہاولپور لے جائیں، جبکہ بچہ نہایت کرب و تکلیف میں مبتلا تھا اور اسی حالت میں قریباً 5-6 گھنٹے گزر گئے۔ جب بندہ اپنی مصروفیات سے فراغت کے بعد گھر پہنچا تو سب گھر والوں کو پریشان پا کر خود بھی شدید پریشان ہوا۔ دوسرے شہر بچے کو لے جانا نہایت دشوار تھا اور حالت بھی بچے کی خراب تھی، جبکہ ڈاکٹروں نے جواب بھی دے دیا تھا۔ فقیر نے ایکس رے کو دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، رجوع الی اللہ عز و جل کیا اور بچے کا منہ زمین کی طرف جھکا کر درمیان والی انگلی کو بچے کے حلق میں پہنچا کر چیک کرنا چاہا کہ سکہ کتنی دور ہے۔ کچھ اندازہ ایکس رے سے ہو چکا تھا۔ ہلکا سا ہاتھ سکے کو لگا ہی تھا کہ بچے نے ایک دم الٹی کر دی۔ جب الٹی کو چیک کیا گیا تو سکہ الٹی میں موجود تھا۔ خوشی سے آنکھیں نم ہو گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا کہ ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا تھا، لیکن مالک رب ذوالجلال نے کرم فرما دیا۔ لیکن آج اس سے بھی بڑھ کر واقعہ پیش آ گیا۔ سب سے چھوٹا بچہ جس کی عمر ابھی 2.25 سال ہے، وہ تسبیح کے موتی سے کھیل رہا تھا۔ اچانک بچہ ناک پر ہاتھ رکھ کر زور سے رویا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر عظیم ہے کہ بندہ آج گھر پر موجود تھا۔ ہم نے یہ سوچا کہ شاید بچے نے ناک میں تسبیح کا دانہ پھنسا لیا ہے۔ طبیعت نڈھال ہو گئی، بہت پریشانی ہوئی کہ بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور ناک کا سوراخ بھی بہت چھوٹا ہے۔ ناک کو دیکھا تو ناک کا نرم حصہ بالکل خالی تھا، کچھ نظر نہ آیا، لیکن بچہ ناک پر ہاتھ لگا کر زور زور سے رو رہا تھا۔ دل شدید بے چین ہوا کہ ناک میں نہ تو کچھ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی ناک میں کوئی چیز جا سکتی ہے۔ اچانک خیال آیا کہ ناک میں ماچس کا تنکا ڈال کر دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور ناک میں تنکا ڈال کر دیکھا۔ کچھ محسوس ہوا جو ناک کے نرم حصے کے بعد سخت ہڈی کے حصے کی گہرائی میں تھا، جس کا نکلنا ناممکن نظر آیا، وہ بھی تنکے سے۔ بس بے چین دل اور نم آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا۔ بچہ تڑپ رہا تھا۔ گھر والوں نے بچے کو پکڑا اور فقیر نے کوشش شروع کی، لیکن پھر بھی کامیابی نہ ملی۔ مضطرب دل میں امکان یہ ہوا کہ شاید اسے نکالنا بہت مشکل ہے۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ ماچس کے تنکے کو آگے سے تھوڑا سا موڑ لیا جائے اور پھر ناک سے وہ موتی نکالنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کے بعد تنکا ناک میں ڈالا اور موتی کو نکالنے کی کوشش کی تو ناک سے موتی نہیں بلکہ ناک سے کھجور کی گٹھلی ایسے نکلی جیسے کہ کسی نے پیچھے سے اسے دھکا دیا ہو، ورنہ ہم تو موتی سمجھ کر اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور تنکا صرف اگلی سائیڈ ہی پر لگ رہا تھا اور تنکے کی مدد سے ناک سے کھجور کی گٹھلی نکلنا ناممکن اور حیران کن تھا۔
کیونکہ بچے کی ناک کا سوراخ بہت چھوٹا تھا اور گٹھلی بڑی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور فضل سے بغیر کسی مشقت کے اور پریشانی اٹھائے ناک سے ایک تنکے کے ذریعے جو ہے یہ کھجور کی گٹھلی نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔